اربعین کی. اربعین بیسکلی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے 40. بیسکلی اربعین واک ایک سنت ہے. کوفہ لے گئے، پھر شام لے گئے اور وہاں لے جا کر انہیں قید کر دیا گیا، انہیں اسیر بنا دیا گیا. وہاں پر شام کے دربار میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا تھا اور بیشتر مقامات پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بیشتر خطبے دیے ہیں. پہلے انہیں جو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اب سمجھ آنے لگا تھا. اس روز کو اربعین کہا جاتا ہے، یعنی کہ چہلم امام حسین علیہ السلام. نجف کے حوزہ علمیہ سے تعلق رکھنے والے عالم دین سید رضا کے مطابق پہلا شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کی نجف اشرف سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کربلا معلیٰ تک جاتا ہے. 80 کلومیٹر جو ہے وہ آلموسٹ 3 سے 4 روز بن جاتے ہیں. مشی کیا ہے، اربعین کیا ہے، اربعین ووک کیا ہے؟ عراق کے سابق صدر جنہیں صدام کہا جاتا ہے ان کے دور میں مشی ہے، اس پر سخت پابندی عائد کر دی گئی تھی. پھر 2003 میں جب صدام کے یہ روئے ہیں یہ وہ، مطلب ابھی بھی وہ فیلنگز ہیں. ہائی گائز، السلام علیکم. دس از می زینب اکبر علی رجب. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. آج کا لوگ جو ہے وہ کچھ انفارمیٹیو ہونے والا ہے اور آپ کے ساتھ کچھ بہت سی میں انفارمیشن شیئر کرنے والی ہوں. آج جو ہے 20 صفر ہے، تو آج کا لوگ 20 صفر پر بیسڈ ہوگا. 20 صفر بیسکلی چہلم ہے امام حسین علیہ السلام کا ملک. آج چہلم کا دن ہے. ساری دنیا میں آج چہلم ہو رہا ہے سوائے ساہیوال کے. ساہیوال میں آئی تھنک سب سے لاسٹ پر ہوتا ہے 29 صفر کو، یعنی کہ 29 صفر کو. اس لیے ساہیوال میں چہلم نہیں ہے آج، باقی سب جگہ پر ہو رہا ہے. آج اربعین واک ہو رہی ہے کربلا میں. نجف سے کربلا لوگ جا رہے ہیں پیدل. ساہیوال میں چہلم جو ہے وہ لیٹ ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر بھی میرے خیال سے مشی ہوتی ہے مشی ہوتی ہے ایسے بھائی کہہ رہے ہوتی ہیں. تو لاہور میں بھی مشی ہوتی ہے. اربعین ووک جسے کہتے ہیں مشی ہوتی ہے، لاہور میں بھی ہوتی ہے، ساہیوال میں بھی ہوتی ہے. ساہیوال کا مجھے اتنا کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے بیکاز میں نے کبھی جوائن نہیں کیا انہیں، تو ابھی وہ اسد بھائی سے پوچھیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اسد بھائی جو ہیں وہ صبح سے ٹک ٹاک پر پوسٹ دیکھ رہے ہیں اور ہر پوسٹ جو ہے وہ آ رہی ہے کربلا سے. لوگ اربعین واک پر گئے ہیں، لوگ مشی کر رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں اور وہ دیکھ دیکھ کے اسد بھائی صبح سے رو رہے ہیں. یعنی کہ اگر تو آپ پھر رونا نکل جانا. دیکھا ہے وہ کہہ رہے میرا پھر رونا نکل جانا. وہ صبح سے رو رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جائے وہاں پر مولا کو حاضری دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اربعین واک کر کے سفر پیدل کر کے جانا ایک الگ ہی عشق، ایک الگ ہی جنون ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم نے تسلی دی ہے ان کو کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم ضرور جائیں گے. لیکن وہ پھر بھی تھوڑا کافی حد تک، بلکہ تھوڑا نہیں بہت رو لیا انہوں نے. اسد بھائی نے بہت رویا، ماں جی کو بھی رلایا، مجھے بھی رلایا، عاقب بھائی کو بھی رلایا، تو خود بھی بہت روئے. تو ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے تھے آپ؟ کیوں رونے والی بات ہی ہے یہ. میں رات سے ویڈیو دیکھ رہا ہوں. اچھا. تو دیکھ دیکھ کے دل میں یہی آتا ہے کہ شاید مطلب کہ ہمیں کچھ ایسی کمی ہے کہ جس وجہ سے مولا ہمیں بلا نہیں رہے اپنی زیارات کے لیے. تو اسی وجہ سے ہی صبح میں جب اٹھا ہوں تو شاور لینے کے بعد میں نے آگے موبائل آن کی ہے تو میں دیکھتا رہا ہوں ویڈیو. پھر بندے کے دل میں جو عشق ہوتا ہے اس حساب سے پھر بندہ سوچتا ہے، کہتا ہے کہ یار کاش میں بھی انہی زائرین کے ساتھ ادھر ہوتا، زیارات کر رہا ہوتا. یہی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ مولا سب کو اپنی زیارات کرنے کا جو موقع ہے وہ دے. بالکل جی، شرف بخشے. نصیبوں والے ہوتے ہیں میری نظر میں تو وہ کہ جنہیں مولا بلاتے ہیں اپنے در پہ اور وہ زیارات کرتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ ابھی آپ کو میری آئز سے پتہ چل رہا ہوگا، اور یہ نہیں ہے کہ ولاگ میں بتانا ہے کہ مطلب کہ یہ روئے ہیں یہ وہ. مطلب ابھی بھی وہ فیلنگز ہیں کہ کوئی بھی ویڈیو آ جائے یا بات ہو جائے تو نا بے ساختہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ کنٹرول نہیں کی جاتی. تو باقی یہ ہے کہ اچھا، میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ساہیوال میں بھی مشی ہوتی ہے؟ ہاں جی، ساہیوال میں ہوتی ہے. یہ 86 سے شروع ہوتی ہے، کوٹ 86 ادھر ساہیوال میں، اور یہاں سے یہ کربلا تک جائے گی. جو جدھر جلوس اینڈ ہوتا ہے نا وہاں تک جائے گی. اسد بھائی جا چکے ہیں اور میں جو ہوں وہ کھانا کھانے لگی ہوں. ہم نے کیا بنایا تھا یہ تو آپ کو پتہ ہے. تو
ابھی جو ہے وہ اسد بھائی کی کسی فرینڈ کی طرف سے لنگر آیا ہے, میں اس کے ساتھ روٹی کھانے لگی ہوں, اور چاچو مجھے پک کرنے کے لیے آ رہے ہیں. چاچو نے کہا تھا ریڈی رہنا, میں تمہیں پک کر لیتا ہوں. تو ابھی چاچو کی طرف جائیں گے, پھر واپسی پہ آ کر میں آپ کو ساری وضاحت دوں گی. میں نے آپ سے کہا تھا انفارمیٹیو ولاگ ہونے والا ہے کہ بیسکلی اربعین کیا ہے اور اربعین میں یہ پیدل چلنا کیا ہے. میں آپ کو واپس آ کر ساری وضاحت سے سب کچھ بتاؤں گی, لیکن ابھی کے لیے جو میں کھانا کھا لیتی ہوں, کیونکہ جو ہم نے بنایا وہ تو میں نے کھانا نہیں, آپ کو پتہ ہے نا. تو جو ہے پھر میں یہ کھا لیتی ہوں. اسد بھائی کی فرینڈ کی طرف سے آیا ہے, آئی تھنک دس از آلو گوشت, آئی تھنک نو ٹائم شور, دس از آلو گوشت اینڈ دس از روٹی. One eternity later. گھر ہم لوگ واپس آ گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاچو کی طرف جا رہے ہیں, ایمرجنسی میں چاچو نے کہا کہ ادھر آ جاؤ, تو ادھر چلے گئے کیونکہ ساہیوال میں آج چہلم نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ساہیوال میں 29 صفر کو چہلم ہوتا ہے. ساری دنیا میں ہو رہا ہے, بس ساہیوال میں نہیں ہو رہا. لیکن آج جو ہے وہ موسم اچھا تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ چہلم والے دن اللہ تعالیٰ نے موسم اچھا کر دیا تاکہ جو پیدل جا رہے ہیں بارگاہ کی طرف وہ لوگ, ان کو گرمی نہ لگے. لاہور میں بھی میں نے سنا ہے کہ موسم اچھا ہو گیا تھا, تو اسی لیے زیادہ گرمی کی شدت کا احساس نہیں ہوا ہوگا. ویسے بھی لوگ جو پیدل چلتے ہیں انہیں گرمی یا پھر تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا, کیونکہ عشق میں وہ چل رہے ہوتے ہیں مولا کے, اور وہاں اس جنون کے آگے انسان کو نہ تھکاوٹ فیل ہوتی ہے نہ گرمی فیل ہوتی ہے, کچھ فیل نہیں ہو رہا تھا. بس انسان ایک لگن کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اپنے مولا سے ملاقات کے لیے, اپنے مولا کی جانب چل رہا ہوتا ہے. تو ابھی جو ہے وہ گھر ہم آ گئے ہیں, اور اسد بھائی بھی گھر آئے ہوئے ہیں, اور میں اور اسد بھائی جو ہیں وہ چائے پی رہے تھے اور ساتھ میں حاضری کھا رہے تھے. یہ حاضری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسد بھائی کے فرینڈ کی طرف سے آگے میں نے پہلے بھی آپ کو لنگر دکھایا کہ آیا تھا سالن آلو گوشت والا, اسی کے ساتھ یہ حاضری حلوہ آیا تھا. تو ہم ابھی کھا رہے تھے, ساتھ میں ہم لوگ یہ لائیو کربلا سے اربعین دیکھ رہے ہیں, ہم دونوں بہن بھائی اربعین دیکھ رہے ہیں ہم. تو اسد بھائی پھر کہہ رہے ہیں میری اس کو بدل دو, میرے پھر سے آنسو آ رہے ہیں. اسد بھائی جو ہیں وہ حاضری کھا رہے ہیں, تو پہلی بائٹ لگاتے ہیں پھر بتاتے ہیں کیسی ہے. میں نے کھائی پہلے. وہ ہاں جی سچ ہے, اسد بھائی نے پہلے بھی کھائی تھی, تو آ کر خود ہی کہا ہے کہ مجھے وہ حاضری دو, اچھی بنی ہوئی تھی. تو ابھی دوبارہ بتا دیں اچھی بنی ہے. حاضری تو آپ کو پتا ہوتی اچھی ہے, بالکل حاضری اچھی ہوتی ہے. تو میں نے نہیں بنائی, جو میں پوچھ رہی ہوں آپ کو لگا کہ خود ہی پوچھی جا رہی ہے. یہ اسد بھائی کی فرینڈ کی طرف سے آئی ہے. تو اسد بھائی جو ہیں وہ حاضری کھا رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ لائیو ہم جو ہے وہ اربعین دیکھ رہے ہیں کربلا سے. تو ابھی جو ہے یہ کھاتے ہیں اور چائے پی لیتے ہیں, پھر آپ سے باقی کی بات کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو آج وضاحت سے ساری تفصیل سے بتاؤں گی کہ اربعین پہ پیدل چلنا کیا ہے اور اربعین کیا ہے. جو شیعہ نہیں ہیں, ویسے تو شیعہ جو ہیں ان سب کو پتہ ہوتا ہے, لیکن جو نہیں ہیں ان کو میرے اس بلاگ کے تھرو پتہ چل جائے. جی, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اربعین واک کے بارے میں آپ کو آج وضاحت سے بتاؤں گی. تو سب سے پہلے میں یہ کلیئر کرتی جاؤں کہ میں کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں, اور نہ ہی میرا علم کو اتنا وسیع ہے کہ مجھے بہت زیادہ علم ہو. جس قدر مجھے علم ہے اپنے قلیل سے علم کے مطابق میں آج آپ کو تھوڑی سی وضاحت دینے کی کوشش کروں گی, یعنی کہ تھوڑی سی بات بتانے کی کوشش کروں گی. اگر آپ مجھ سے زیادہ کچھ جانتے ہیں یا مجھ سے کہیں غلطی ہو جائے تو آپ کامنٹس میں میری کریکشن بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ زیادہ کچھ جانتے ہیں تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں. اس سے میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور میری کریکشن بھی ہو جائے گی. تو ہم بات کرنے والی تھی اربعین کی. اربعین بیسکلی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے 40, یعنی یہ دن واقعہ کربلا کے یعنی 10 محرم کے 40 روز کے بعد آتا ہے. اربعین چہلم کو بھی کہا جاتا ہے, ہم اردو میں اس کو کنورٹ کر لیں تو چہلم یا 40واں کہہ سکتے ہیں ہم میں سے. تو اربعین وہ کیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں سفر کا مہینہ آتے ہی جو سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں, وہ اربعین واک کی پوسٹس اور اربعین واک کے اسٹیٹسز سے بھر جاتا ہے. تو بیسکلی اربعین واک ایک سنت ہے. یہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ یہ سنت کس کی فالو کر رہے ہیں ہم. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید ملعون کا لشکر بیبیوں کو یعنی کہ سیدزادیوں کو اور امام سجاد ان کے ہمراہ تھے, اہل بیت سلام اللہ علیہ کو ہم کہہ سکتے ہیں, اپنے ہمراہ پہلے کوفہ لے گئے, پھر شام لے گئے, اور وہاں لے جا کر انہیں قید کر دیا گیا, انہیں اسیر بنا دیا گیا وہاں پر. تو تاریخ میں بہت مشہور ہے, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. شام کے دربار میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا تھا, اور بیشتر مقامات پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بیشتر خطبے دیے ہیں.
بی بی کے خطبے سن کر شامی جو تھے ان کے مردہ ضمیر جو تھے وہ زندہ ہو گئے تھے، یعنی کہ پہلے انہیں جو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اب سمجھ آنے لگا تھا، اور یزید کو یہ بات اس کی حکومت کے لیے، اس کی گورنمنٹ کے لیے خطرناک تھی، اسی لیے اس نے جو قیدی تھے یعنی کہ جو اہل بیت سلام اللہ علیہ تھے ان کو آزاد کر دیا گیا، ان کو رہا کر دیا۔ تو جب ان کو رہا کیا، یہ قافلہ واپس اپنے وطن جانے کے لیے جب روانہ ہوا تو یہ قافلہ کربلا معلیٰ پہنچا، اور جس روز یہ کربلا معلیٰ پہنچا اس روز کو اربعین کہا جاتا ہے، یعنی کہ چہلم امام حسین علیہ السلام۔ جی ہاں، جب یہ قافلہ کربلا معلیٰ پہنچا اس روز امام حسین علیہ السلام کا چہلم تھا، اور اس روز تمام بیویوں نے وہاں آ کر مولا حسین پر گریہ کیا اور تمام شہیدان کربلا پر گریہ کیا۔ اربعین پر پیدل چلنے کو مشی کہتے ہیں، ویسے اسے اربعین واک بھی کہا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں اور ایران عراق میں ان میں زیادہ تر یہ مشی کے نام پر مشہور ہے، مشی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مشی کہتے ہیں پیدل چلنے کو، تو اربعین کے دن یعنی کہ چہلم کے دن پیدل چلنے کو مشی کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی اور امام سجاد علیہ السلام کی اور تمام اہل بیت کی۔ وہ پیدل مولا حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر آئے تھے اور انہوں نے وہاں آ کر چہلم کیا تھا، گریہ کیا تھا، پرسہ دیا تھا۔ تو یہ ان کی سنت ہے جو تمام مومنین کئی سالوں سے فالو کر رہے ہیں۔ مشی کب سٹارٹ ہوئی اس کی کوئی کنفرم ڈیٹ تو نہیں پتہ، تاریخ میں اس کی کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں بتائی جاتی، لیکن نجف کے حوزہ علمیہ سے تعلق رکھنے والے عالم دین سید رضا کے مطابق، تاریخ کے مطابق، جو تاریخ سے روایات انہوں نے پڑھی ان روایات کے مطابق جو پہلا شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کی وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تھے۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے یعنی کہ جو بیبیوں نے اور جو سادات نے چہلم منایا وہ تو ان کے اہل بیت تھے، ان کے گھرانہ تھا، انہوں نے ایک چہلم منایا، آ کر انہوں نے انہیں گریہ دیا، پرسہ دیا، لیکن اس کے بعد جو سب سے پہلی زیارت اس کے بعد جو کی وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کی تھی۔ ویسے تو اربعین واک جو ہے وہ نجف اشرف سے لے کے کربلا معلیٰ تک ہے، یعنی کہ یہ کوئی 80 کلومیٹر بنتا ہے جو نجف اشرف سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کربلا معلیٰ تک جاتا ہے۔ یہ ایک روڈ ہے کہہ سکتے ہیں، جیسے دو سٹیز کو ایک روڈ آپس میں کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ویسے یہ ایک روڈ ہے جو نجف کو کربلا معلیٰ سے اٹیچ یعنی کہ کنیکٹ کرتا ہے۔ یہ وہ روڈ ہے جو 80 کلومیٹر ہے، اور اس روڈ پر وسیع دسترخوان یعنی کہ مومنین جو زائرین گئے ہوتے ہیں ان کی ضرورت کی ہر چیز یعنی کہ اشیاء خرد و نوش سے لے کے انسان کی ضرورت کی ہر چیز وہاں میسر ہوتی ہے بغیر کسی چارجز کے، یعنی کہ وہاں پر آپ کو چارج کوئی نہیں کر رہا ہوتا، بالکل رضاکارانہ طور پر آپ کو سروسز بھی دی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یعنی کہ آپ کے اشیاء خرد و نوش، آپ کی میڈیسنز، اور اس کے علاوہ آپ کیونکہ 2-3 دن کا یہ سفر ہے، 80 کلومیٹر جو ہے وہ آلموسٹ 3 سے 4 روز بن جاتے ہیں۔ یہ سفر کافی طویل ہے، انسان کو پیدل کرنا ہوتا ہے تو تھک جاتا ہے انسان، تو آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وہاں پر بے حد لاکھوں کی تعداد میں عراقی لوگ اور اس کے علاوہ دوسری کنٹریز کے پاکستانی، انڈینز، لبنانی، بہت سی کنٹریز کے اور بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کو سروسز یعنی کہ دینے کے لیے بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو دبانے کے لیے، آپ کے مساج کے لیے اور آپ کے پاؤں جو ہے وہ دھلوانے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے شو پالش کرنے کے لیے، ایون کہ آپ کی ہر ضرورت وہاں آپ کو روڈ پر مل جاتی ہے۔ آپ کو اپنے ساتھ کچھ بہت زیادہ چیزیں بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اپنی ضرورت کے کچھ 1-2 کپڑے لے جائیے اور وہاں پر آپ کو آپ کی ضرورت کی ہر چیز رضاکارانہ اللہ کی رضا کے لیے، مولا حسین کی رضا کے لیے بالکل مفت یعنی کہ فری آف کاسٹ مل جاتی ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ اتنی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، جب کسی جگہ پر اتنے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں تو وہاں پر جو اشیاء خرد و نوش ہو یا پھر کوئی بھی ضرورت کی چیز ہو اس کے جو پرائزز ہیں وہ ہائی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ڈبل ہو جاتے ہیں اکثر۔ لیکن جو امام حسین علیہ السلام کے زائرین ہیں
یہ ان کے لیے امام کا تحفہ کہہ لیجئے یا امام کا دسترخوان کہہ لیجئے یا امام کی نعمت کہہ لیجئے کہ یہ امام نے ان پر ایک عنایت، ایک نعمت کی ہوئی ہے کہ ان کو اپنی ضرورت کی ہر چیز، کھانے پینے سے لے کر ہر ضرورت کی چیز جو ہے وہ بغیر کسی قیمت کے بالکل مفت ملتی ہے۔ اور نہ صرف وہاں پر مفت یہ چیزیں ملتی ہیں بلکہ وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو روک روک کر آپ کی منت سماجت کر کے آپ کو چیزیں دے رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی ہم سے شربت پی لے، ہم سے چائے پی لے، ہم سے کوئی خورمہ کھا لے، کوئی کھانا لے لے، کچھ لے لے تاکہ وہ کچھ مولا کے زائرین کو کھلا دے، ان کی کسی طرح سے خدمت کر دے۔ تو یہ ہوتا ہے مولا حسین کے زائر ہونے کا شرف، اور اس کے علاوہ مولا کے عزادار ہونے کا یہ شرف ہے جو مولا اپنے زائرین کو بخشتے ہیں۔ مولا سب کو اپنے زواری کرائیں، مولا سب کو اپنے زواری کرائیں۔ کربلا معلیٰ میں تو یہ مشی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی طرف دیکھ کر پاکستان میں، مجھے تو پاکستان کا ہی پتہ ہے، آئی ڈونٹ نو کہ دوسری کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کسی اور کنٹری سے دیکھیں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اور کسی کنٹری میں ایسا ہوتا ہے۔ پاکستان میں بیشتر مقامات پر میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بھی، یعنی کہ لاہور لگا لیجیے، ساہیوال میں صبح آپ کو اسد بھائی نے بتایا کہ ساہیوال میں بھی مشی ہوتی ہے، لاہور میں مشی ہوتی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ عراق جانا افورڈ تو نہیں کرتا، وہ پاکستان میں رہ کر، پاکستان میں رہتے ہوئے مشی کرتے ہیں، مولا کے حضور پیش ہوتے ہیں، پیدل چلتے ہیں۔ اسی طرح خود کو وہ مولا کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ پیدل چل کر مولا سے اپنے عشق کا، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لاہور میں جو ہے وہ میں نے چند ایک بار مشی کی ہوئی ہے، تو مجھے علم ہے کہ پہلے آپ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹیز سے، یعنی کہ میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے جو پیدل اپنے شہر سے لاہور تک پیدل آتے ہیں اور آگے پھر جاتے ہیں بی بی پاک دامن یعنی کہ بی بی رقیہ کو، وہاں پر جا کر پرسہ دیتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں وہاں پر، اور وہاں سے پھر آتے ہیں کربلا کامل شاہ، جہاں پر آ کر یہ جلوس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو ساہیوال میں کیا ہوتا ہے یہ اسد بھائی نے آپ کو صبح بتا دیا ہے۔ مجھے ساہیوال کا اتنا علم نہیں ہے، باوجود اس کے میں ساہیوال میں رہتی ہوں، لیکن میں نے لاہور میں چند ایک بار مشی کی ہوئی ہے۔ ساہیوال میں آئی تھنک یہ پہلے نہیں تھا، ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے شاید یہ سٹارٹ ہوا ہے، تو اسی لیے مجھے اس کا کوئی خاص نالج نہیں ہے۔ یہ تو تھا کہ اربعین واک کیا ہے، اربعین کیا ہے، مشی کیا ہے۔ ابھی جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مولا کے عزادار جو ہیں وہ اپنے مولا سے کتنی محبت اور کتنا عشق کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنے برے وقتوں میں بھی مشی کرنا، یعنی کہ مولا کے حضور پیش ہونا، اربعین واک کرنا نہیں چھوڑا۔ عراق کے سابق صدر جنہیں صدام کہا جاتا ہے، ان کے دور میں جو مشی ہے اس پر سخت پابندی عائد کر دی گئی تھی، یعنی کہ اربعین واک پر سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ پہلے ٹیکس لگایا گیا اور پھر بہت زیادہ شدید سخت پابندی عائد کر دی گئی کہ یہ لوگ مشی کرتے ہیں، مولا حسین کے روزے پر پہنچتے ہیں، یہ سختیاں ان کو لوگوں کو سختیوں میں مبتلا کیا گیا۔ اس دور میں بھی جو مولا کے زائرین ہیں وہ زواری پر جاتے رہے ہیں، وہ مولا کے حضور پیش ہوتے رہے ہیں، وہ اربعین واک کرتے رہے ہیں۔ اور پھر 2003 میں جب صدام کی جو ہے حکومت کا جو اس کی صدارت ہے اس کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد سے جو اربعین واک ہے اس میں زیادہ جو ہے وہ بہتری آنے لگی، لوگ زیادہ ان کا رجحان ہونے لگا۔ ہر سال جو ہے کئی گنا زائرین میں اضافہ ہوتا ہے جو مولا کے زوار بنتے ہیں، جو اربعین واک کرتے ہیں۔ بہت خوش نصیب اور خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں۔ میں تو یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ نے کہیں مقام عشق دیکھنا ہے، کہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی انسانوں میں فرق نہ ہو، امیری غریبی کا، رنگ و نسل کا کوئی بھی فرق، تو آپ کربلا جائیں، آپ نجف سے کربلا کے یہ جو واک ہے اسے دیکھیں کہ کیسے مولا کے عشق میں جو لوگ ہیں، امیر سے امیر لوگ اور غریب سے غریب لوگ، سب ایک ساتھ مولا کے عشق میں پیدل سفر کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کی بھی عظمت کو سلام ہے کہ وہ مولا کی زائرین کی خدمت فریضہ سمجھ کر اور ایک عبادت سمجھ کر رہے ہیں۔ وہ کیسے ان کے زائرین کے پیروں کی مٹی کو بھی صاف کرتے ہیں اور اسے اپنے جو ہے وہ چہرے پر لگا لیتے ہیں کہ مولا کے زوار ہیں یہ لوگ۔ تو یہ بہت ہی عشق کا مقام ہے۔ کربلا جو ہے وہ ہمیں عشق کا درس دیتا ہے، یعنی کہ ہمیں اپنے مولا سے کس شدت سے عشق ہونا چاہیے،
یہ کربلا سے ملتا ہے. آپ نے صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسد بھائی جو ہیں وہ رو پڑے, جو پوسٹ دیکھ رہے تھے وہ کربلا سے اربعین سے آ رہی تھی, وہ پوسٹ دیکھ کر رو پڑے. رونے کا ریزن یہی ہے کہ مولا سے جب انسان کو عشق ہوتا ہے, بے حد عشق ہوتا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ مولا کے حضور پیش ہو, انہیں حاضری دے, انہیں سلام کرے. تو جب انسان نہیں جا پاتا تو وہ تھوڑا ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ رونے لگتا ہے. یہی بات ہے کہ جو لوگ نہیں جا پاتے وہ رنجیدہ اور غمگین ہو جاتے ہیں, جیسے صبح اسد بھائی ہو گئے, اور انہوں نے ہمیں بھی کر دیا. لیکن یہی دعا ہے ہماری کہ مولا اپنے ہر عزادار کو, ہر مومن کو اپنا در دکھائیں, اپنا جو روزہ مبارک ہے اس کی زیارت کروائیں, اپنے پاس بلائیں. جب تک وہاں سے اذن, وہاں سے اجازت نہیں ملتی, انسان کے پاس چاہے بے حد اور بے شمار پیسہ بھی کیوں نہ ہو, تب تک انسان کی حاضری نہیں ہوتی. جب وہاں سے بلاوا آتا ہے تب ہی انسان جاتا ہے. تو آج کے ولاگ کو یہاں پر کرتے ہیں اینڈ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری جو انفارمیشن ہے یہ اچھی لگی ہوگی. اگر مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی ہو تو آپ میری کریکشن کر سکتے ہیں کمنٹس میں. تو ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.